السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کو روزہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آئیے گا، روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ داروں کو روزہ سے سوائے بھوک کے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو ترک کر دے۔ یہی مضمون ایک دوسری حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ بہت سے روزہ داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس جان لینا چاہیے کہ روزہ سے مقصد پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ شہوت کو توڑنا اور نفس امارہ کو مغلوب کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہی ہے، یعنی روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ مجھے اب پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرنا ہے، اب برے کاموں سے دور رہنا ہے، اب مجھے تمام بری باتوں کو چھوڑ دینا ہے، جو برے عمل ہیں میرے اندر ان سے مجھے اب توبہ کرنا ہے، اپنے رب کے حضور میں اب اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ روزہ کی نیت مسئلہ، روزہ کے لیے نیت فرض ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ نیت دل کے مضبوط ارادہ کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ نیت رات کو یا سحری کھاتے وقت اور طلوع فجر سے پہلے کرنا افضل ہے۔ اگر دل میں ارادہ رکھنے کا نہیں ہے تو سحری کھانے سے روزہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر رات کو کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر صبح کو بھی روزہ نہ رکھنے کا خیال رہا، پھر نصف النہار سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا چھوڑنا مناسب نہیں اور نیت کر لی تو روزہ درست ہے۔ ہاں، اگر صبح میں کچھ کھا پی لیا تھا تو اب نیت کی گنجائش نہیں رہی تو اب روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ، نفلی روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کے وقت نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ عربی میں روزہ کی نیت یہ ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان۔ ترجمہ، میں نے ماہ رمضان کے روزہ کی نیت کی۔ سحری کھانا، سحری میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نسائی شریف، ترمذی شریف۔ سحری ضرور کھاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا ہر لحاظ سے برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ مسلمان اور اہل کتاب میں تفریق۔ حضرت ابن خزیمہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق سحری کھانے میں ہے۔ مسئلہ، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو ہے وہ سحری کا فرق ہے، سحری کھانے کا فرق ہے۔ اگر سحری کے وقت غسل کی حاجت ہو اور وقت اتنا ہی باقی ہے کہ سحری کھائی جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں نماز جیسا پورا وضو کر کے سحری کھانا جائز ہے۔ سحری سے فراغت کے بعد غسل جلدی کرنا چاہیے، اب زیادہ دیر کرنا گناہ ہے۔ مسئلہ، سحری کھانا سنت ہے، اگر اس وقت کسی چیز کے کھانے کو دل نہ چاہے تو ایک دو کھجور یا روٹی کے لقمے یا چند گھونٹ پانی ہی پی لے تاکہ سحری کا ثواب اور برکت حاصل ہو جائے اور سنت نبوی پر عمل اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو جائے۔ سحری کھانے میں دیر
مستحب ہے، مگر اتنی نہ ہو کہ وقت ہی ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ مناسب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جائے، یعنی اتنی جلدی سحری کھا لے کہ وقت ختم ہونے میں 10-12 منٹ رہ جائیں۔ یہ ہے سحری کھانے کی فضیلت۔ تو جو حضرات سحری نہیں کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سحری میں اٹھیں، سحری تناول کریں، سحری کھائیں، کیونکہ جو سحری کھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر درود و رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔